یہ کہانی ہے ایک غریب ماں کی جس کے پاس نہ تو زیادہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی بڑا مکان، لیکن اس کے دل میں اتنی محبت تھی کہ پوری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے ہیچ لگتی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے احمد کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی جو شہر کی پرانی بستی میں واقع تھا۔ احمد ایک محنتی لڑکا تھا جو دن رات مزدوری کر کے اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا اور اپنی ماں کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن احمد کام سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار تھے۔ ماں نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ بات ہے اور پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ کیوں اتنا پریشان لگ رہا ہے؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ اماں، آج میرے مالک صاحب نے مجھے کہا کہ کل شام وہ ہمارے گھر کھانا کھانے آئیں گے، کیونکہ میں نے ان سے آپ کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں پہلے تو خوشی کی چمک آئی، لیکن پھر اچانک فکر کے بادل چھا گئے، کیونکہ ان کے مالک شہر کے سب سے امیر آدمیوں میں سے ایک تھے جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے تھے اور مہنگے ریستورانوں میں وقت گزارتے تھے۔ ماں نے سوچا، میں تو ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی فینسی برتن ہے نہ ہی مہنگے مسالے، میں ان کے لیے کیا پکاؤں جو ان کے معیار کے مطابق ہو۔ لیکن پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں امید اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی پوری محبت اور جان لگا کر کھانا تیار کرے گی۔ رات پر ماں نے سوچا کہ وہ کیا پکائے جو اس امیر مہمان کے دل کو چھو جائے، اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا وہ وہی کھانا بنائے گی جو وہ ہمیشہ سے بناتی آئی ہے، یعنی سادہ سا دیسی کھانا جس میں محبت کا تڑکا لگا ہو۔ اگلے دن صبح سے ہی ماں نے تیاریاں شروع کی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے مٹی کے چولہے پر ہانڈی چڑھائی اور گوشت کو دھیمی آنچ پر پکانا شروع کیا۔ اس نے سادہ سی دال میں اپنے ہاتھ کا تڑکا لگایا جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس نے آلو گوبھی کو ایسے بھونا کہ اس کا رنگ سنہری ہو گیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بیلیں جو گول اور نرم تھیں۔ اس نے سلاد تیار کیا جس میں تازہ ٹماٹر، کھیرے اور پیاز تھے، اور اس نے اچار بھی نکالا جو اس نے مہینوں پہلے بنایا تھا۔ ماں کے پاس فینسی ڈیکوریشن کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا، فرش پر ایک پرانی مگر صاف چادر بچھائی اور کھانا پرانے لیکن صاف ستھرے برتنوں میں سجایا۔ شام کو جب مالک صاحب اپنی گاڑی سے اترے تو انہوں نے اس چھوٹے سے کچے مکان کو دیکھ کر حیرت سے اپنے ڈرائیور کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ ایسی جگہ آنے کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے اندر قدم رکھا تو احمد اور اس کی ماں نے بہت ادب سے ان کا استقبال کیا۔ مالک کی نظر جب ارد گرد پڑی تو انہوں نے دیواروں پر لگی دراڑیں دیکھیں، سادہ سا فرنیچر، تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کھانا لگایا گیا تو مالک نے پرانے برتنوں کو دیکھا اور سادہ سے کھانے کو دیکھ کر سوچا، میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے احمد کی ماں کی طرف دیکھا جو بہت عاجزی سے کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ شاید ان کا کھانا مہمان کو پسند آ جائے۔ مالک نے ادب کی خاطر پہلا نوالا منہ میں رکھا، اور جیسے ہی انہوں نے کھانے کا ذائقہ چکھا تو وہ رک گئے۔ انہیں اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا یاد آ گیا جو وہ برسوں پہلے بناتی۔ وہ خود بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سادہ کھانے میں وہ محبت محسوس کی جو انہیں برسوں سے نہیں ملی تھی۔ وہ دولت کمانے کی دوڑ میں اپنی جڑوں سے اتنے دور ہو گئے کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اصل خوشی کہاں ہے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک نوالا کھایا، اور ہر نوالے کے ساتھ ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات گہرے ہوتے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھانا ان کی زندگی کا سب سے بہترین کھانا ہے جو انہوں نے کبھی کھایا ہے، کیونکہ اس میں محبت تھی جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں مل سکتی۔ کھانے کے بعد مالک نے احمد کی ماں سے کہا، آج آپ نے مجھے وہ سبق سکھایا جو میں برسوں سے بھول گیا۔ انہوں نے کہا، میں نے دولت کمانے میں اپنی انسانیت کھو دی اور بھول گیا کہ اصل دولت محبت اور عزت میں ہے، جو نہ کہ پیسوں میں۔ مالک صاحب نے اپنی جیب سے ایک موٹا لفافہ نکالا اور احمد کی ماں کو دینے لگے، لیکن ماں نے انکار کر دیا اور کہا، ہم یہ کھانا آپ کی محبت کے لیے بنا چکے ہیں، نہ کہ پیسوں کے لیے۔ آپ ہمارے گھر آئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ سن کر مالک صاحب کا دل پھر سے پسیج گیا۔ انہوں نے احمد کو گلے لگایا اور کہا، تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہارے پاس ایسی ماں ہے۔ اس دن کے بعد سے مالک صاحب کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے احمد کو اپنے آفس میں اچھی پوزیشن پر رکھ لیا، اس کی تنخواہ بڑھا دی تاکہ وہ ماں کی بہتر خدمت کر سکے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر مالک نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی، اور وہ اپنے غریب ملازمین کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنے لگے۔ وہ مہینے میں ایک بار احمد کے گھر کھانا کھانے آتے، اور ہر بار وہ سادہ کھانے میں وہ سکون تلاش کرتے جو انہیں اپنے مہنگے محلوں میں نہیں ملتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، امیری اور غریبی صرف پیسوں سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ انسانیت، محبت اور عزت سے ناپی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایک غریب ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا سادہ سا کھانا دنیا کے تمام مہنگے کھانوں سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں محبت کا وہ جادو ہوتا ہے جو دل کو چھو جاتا ہے،
اور زندگی بھر کے لیے یاد رہ جاتا ہے۔